حکیم مفتی معین الدین قریشی القریش ہربل دواخانہ واہ کینٹ۔ آج ہم بات کریں گے انسانی جسم میں 3 قسم کی زہریں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ بڑھ جائیں تو مختلف قسم کی بیماریاں یہ وجود میں آ جاتی ہیں اور انسانی جسم ڈسٹرب رہتا ہے، تاحال ہے کہ ان کو درست کر لیا جائے غذا کے ذریعے سے اور دوا کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک زہر جو ہے وہ بواسیری زہر ہے کہ اس زہر کی وجہ سے ہمارے خون میں خرابی پیدا ہو کر ہمارے اندر بواسیری زہر پیدا ہو جاتا ہے، اور عام طور پر ہم اسے جانتے ہیں کہ ہمیں بواسیر کا مرض جو ہے بہت سارے دوستوں کو ہوتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بواسیر موقع والی ہوتی ہے، اسے بادی کہا جاتا ہے، اور ایک بواسیر وہ ہے جس میں خون آ رہا ہوتا ہے، اسے دموی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ ہماری بڑی آنت کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پیشاب والی جگہ جو مقعد ہے اس میں درد، اس میں جلن، قبض، اور پھر اس کی وجہ سے جسم میں کھچاؤ اور پٹھوں میں درد اور ٹانگوں میں درد اور اس طرح کے مختلف قسم کے عوارضات پیش آتے ہیں۔ تو اس میں القریش ہربل دواخانہ ہم اس کے لیے بہت ساری چیزیں بھی تیار کرتے ہیں۔ گزشتہ میں نے ایک دوائی تیار کی، تقریباً 1 سال اس کی تیاری پہ خرچ ہوا، الحمدللہ بہت مفید رہی جن دوستوں کو ہم نے استعمال کرائی۔ تو اس طرح سے بہت سارے لاعلاج مریض، بلکہ ایسے کہ جنہوں نے 5، 6، 7 دفعہ بھی آپریشن کروا لیے تھے لیکن انہیں پھر تکلیف ہو گئی، اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو اس میں جن لوگوں کو یہ عارضہ پیش آ جائے، سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے کا جو شیڈول ہے اس میں تبدیلی پیدا کریں، یعنی بادی چیزیں جو ہمارے جسم میں تیزابیت پیدا کرتی ہیں، سودا زیادہ کر دیتی ہیں، ہمارے خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں، ان چیزوں کے کھانے سے ہمیں اجتناب شروع کر دینا چاہیے، جیسے چکن ہے، اور اسی طرح جو ہے آلو ہیں، گوبھی ہے، مٹر ہیں، لوبیا اور چنا کی دال ہے۔ یہ چیزیں جو ہے بواسیر والے مریض کے لیے زہر بن جاتی ہیں، اور اس سے پھر اس کو اور آگے عوارضات بھی پیش آتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو کانچ کا مرض ہوتا ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بحث کریں گے۔ یہ الگ بیماری ہے، جن لوگوں کو کانچ نکل آتی ہے، بعض دفعہ بچپن سے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ بواسیر کی بیماری نہیں، اس کا علاج اگر بواسیر کے اعتبار سے کریں گے تو خرابی پیدا ہو جائے گی، تو وہ الگ بیماری ہے، اس کا علاج الگ ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مریض آئے جنہوں نے کہا جی بڑی سخت بواسیر ہے، جب ہم نے ان کی نبض دیکھی، ان کا ہم نے پیشاب ٹیسٹ کیا اور ان کے باقی علامات چیک کیے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو بڑی آنت کا مسئلہ نہیں، ان کو تو اور پرابلم ہے، ان کے جو مقعد کے عضلات ہیں وہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں اور ان کی کانچ باہر نکل آتی ہے۔ یہ بچوں میں زیادہ مرض ہوتا ہے عموماً، تو اس لیے اس کا علاج الگ ہے اور اس چیز کا علاج الگ ہے۔ اب اس میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کی پہلی قسم بادی ہوتی ہے۔ جب وہ بادی تیز ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری رگیں ہیں وہ اندر پھٹ جاتی ہیں، اور ان کے سرے جو ہے نا پھٹتے ہیں تو وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پھر دموی یا خونی بواسیر ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے سالہ سال تک لوگ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو کر وہ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو درست اعتبار سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ہمیں سب سے پہلے گوشت خوری ختم کرنی چاہیے اور سبزیوں میں آنا چاہیے، اور عموماً جب ہم دوستوں کو کہتے ہیں القریش ہربل دواخانے میں کہ آپ سبزی استعمال کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سبزی استعمال کی ہے۔ اب وہ کیا کیا انہوں نے؟ آلو مٹر گوبھی کھا لیے، شملہ مرچ کھا لی، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو سبزی کھائی ہے۔ اب یہ سبزی جو ہے نقصان دیتی ہے، ٹھنڈی سبزیاں، مرطوب سبزیاں جن میں رطوبات ہوتی ہیں، ہمیں انہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں، جس طرح ال ہے، کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، مونگرے ہیں اور توری ہے۔ اسی طرح دالوں میں سے صرف مونگ اور مسور کی دال استعمال کرنی چاہیے، باقی دالیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو مریض ہیں یہ جو ہے دہی کا استعمال بالکل نہ کریں، کولڈ ڈرنک نہ پئیں، چائے بہت کم استعمال کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ بھی اویرنس حاصل کریں کہ ان چیزوں کا کیا مزاج بنتا ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے سالہ سال تک اپنی بیماریوں کو اپنے ساتھ چلانے کے بجائے درست صحت اور صحیح صحت بنا کر اگلی زندگی، اپنی نسلوں کو ترقی کی زندگی اور ان کے لیے محنت اور جدوجہد کرنے کی کوئی ترتیب یہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ادویات بھی ہوتی ہیں، آپ اگر ہمیں اپنے حالات بتائیں گے تو دوائی دور بھی بھیجی جا سکتی ہے، اور قریب والے لوگ آ کر بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور واٹس ایپ پہ کال کر کے 0313 والا جو نمبر ہے ہمارا، وہ اکثر ساتھ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں، اس پہ واٹس ایپ ہے، تو واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ میسج کر دیں جو ہے بول کر، جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس کو سن لیں گے، اور ساتھ آپ کو اس کی رہنمائی بھی مل جائے گی کہ ہمیں اس میں اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ جن لوگوں کو یہ مرض ہو جائے انہیں قہوہ استعمال کرنا چاہیے، یعنی ادرک آپ کے گھر میں ہوتی ہے، اسی طرح آپ سونف اس میں ڈال سکتے ہیں، سبز الائچی کا استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پودنا یا اجوائن، سپرکے، یہ جو ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں قہوے میں، تو اس سے آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور جو ہے نا سہولت ملنی شروع ہو جائے گی۔ گرم پانی کر کے کسی ٹپ میں ڈال کر اس میں تھوڑی دیر بیٹھا بھی جا سکتا ہے، جتنا تیز گرم پانی جو برداشت ہو سکے، تو اس میں آپ جو ہے نا بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے جو یہ اس کے غضلات ہیں اور وہاں پہ جو یہ چیز ہے اس میں بھی پانی سے بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے، بہرحال اور بھی چیزیں ہیں۔ تو ان تمام بیماریوں سے، بالخصوص اس بواسیر کی بیماری سے الحمدللہ میں نے جو ہے سالہ سال اس پر محنت کر کے بہت سارے نئی چیزیں پیدا کی اور بہت لوگوں کو اس سے شفا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درست طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہربل کی طرف آ کر اپنی زندگی کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔